بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے یا اس طرح کسی پر جادو کیا گیا ہے، اور اس اثر یا جادو کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو کس طرح دور کیا جائے میں نے بتا دیا۔ اب اثر ہے کیسے پتہ چلے؟ اچھا سوال ہے۔ اثر ہے پتہ چلنے کے لیے سب سے پہلے تو خواب، ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ انسان کو جس کو جادو ہوتا ہے عمومی طور سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی اس پر لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد رکھنے کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اس طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت اشد محبت ہوتی ہے، اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کل تک محبت اور آج نفرت ہو جاتی ہے، یا کسی سے کل تک اشد نفرت تھی آج اچانک محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اچانک مزاجوں کا تبدیل ہونا یا اسی طرح خوابوں کا آنا، یہ بہرحال دلیل ہوتی ہے۔ یا انسان کا گم ہو جانا یا خاموش اختیار کر لینا، اچانک بولتا ہوا انسان خاموش بیٹھ گیا، یہ بہرحال اس کی مختصر سی دلائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے انہوں نے پوچھا، ٹی وی پر بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کے ولادت کے وقت تعویذات دیے ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے بھی تعویذات یا عملیات بتائے جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ٹی وی پر ایک شخص تعویذات دینے کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے، تو کوئی اسی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ برائے مہربانی جواب دیجیے۔ تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، تمائم عربی میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو لٹکائی جاتی گلوں پہ، گھروں پہ، جانوروں پر۔ من علق تمیمۃ، تمیم تمیم کی جمع ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی۔ اب بہت سے لوگ شرک کر کے شیطان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو نکلیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اس کا مقصد تھا آپ سے شرک کروانا۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے پڑھا کچھ نہیں، اور تعویذ لٹکایا نکل گیا، تو وہ تو چاہ رہا تھا کفر اور شرک، آپ نے اس کو موقع دیا اور نکل بھی جائیں گا، کیوں نہیں نکلیں گا؟ تو رسول اللہ کی بات یاد رکھیں، من اللہ، آپ جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے وقت تعویذ دیا، میں نے تو کسی صحیح حدیث میں آج تک نہیں پڑھا ہے۔ اگر ثابت ہو تو بہرحال وہ جو ہے بتائے ہمیں لا کر، تاکہ ہم وہ کریں۔ اور بقیہ تعویذ عمومی طور سے دینا شریعت میں یاد رکھی جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں، بہرحال کام ہے ان لوگوں کا، ویورز وہ ٹی وی نہ دیکھے، یہی ہمارا منہ توڑ جواب ہوگا اس کو۔ اب ہم ٹی وی کو نہیں بند کر سکتے، چینل نہیں بند کر سکتے، ہم کہیں گے تو اور صرف زوری کریں گے، تو ہم وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ویورشپ کم ہو جائیں گی، خود چینل بند ہوتا ہے، خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ویور نہ، آپ بولیں گے نہیں ہم باقی ڈرامے دیں گے، اتنا نہیں، ویورشپ چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ تو پھر یہ وجہ ہے، پھر کہیں نہ کہیں تک بات پہنچتی ہے اوپر، تو ویورشپ چھوڑ دیں ایسی ٹی ویوں کی۔ اب آپ کہیں گے وہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، ہم نے ہمارے نہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے میڈیا ایک ایسی چیز ہے، اس کا صحیح غلط استعمال دونوں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھری ہے جو اچھی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے، بری جگہ بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا ویورشپ چھوڑ دیجیے، بہرحال وہی ایک حل ہے اور درست بات۔ قوت و طاقت کیا ہے؟ رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں، اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے۔ اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی، جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں، جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں ایک پتھر، اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ میں نصب کیے ہوئے ہیں، ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا، اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں، 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے، ظاہر سی بات ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں جن کو انسان ہلا نہ پائے، اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیپیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے، وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے۔ آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، مسلم کی روایت ہے، میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے، میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا، اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا، اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا، اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے آزاد کر دیا اس کو۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے، تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی، ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں۔
وہ سلطنت یہ تھی کہ جن، انس، جھاڑ، پہاڑ، ہوا سب آپ کے تابع اللہ نے کی تھی. یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی، یاد رکھی. بہت خاص چیز تھی یہ، جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا. یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا. رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. ٹھیک، بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. کہ عفریت نے کہا کہ اے سلیمان، آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا. تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی، یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں. پہلے آسمان تک ان کی رسائی، وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں. بخاری کی واقعہ، رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی. جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک، تو دو صحابہ گزر رہے تھے. جب دیکھا رسول اللہ کو، پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آؤ، انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے، کہا یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے، بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا. بولتے میں نے گالی دی، کیسا پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اس کی دلیل بھی لے لیجیے، بخاری کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے. سیاد اس کا نام تھا، اس کو دجال سمجھتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے، اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا. جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوں گی، وہ یہودی خاندان سے ہوگا، اس کا باپ کیسا ہوگا، وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی، ناک یہ ہوں گی. تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح بچے رہتے 9 مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا، اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد، یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا. تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے. رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلیے آپ ہم دیکھیں گے. جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی، آپ گئے. کھجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس پر قابو نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو. جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے، تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں. وہ ایمان والی نہیں تھی، یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اڑ گیا اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جبھی نازل ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے. تو کہا یہ شیطان کا عرش ہے. پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے. مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پہ اتری تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی کسی صحابہ کو نہیں بتایا تھا. کہا میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ. سورہ دخان کی آیت رسول اللہ پہ جبھی نازل ہوئی تھی، الدخ، تیرے دل میں دخان ہے. رسول اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے. تو یہاں ابن سیاد نے رسول اللہ کی دل کی بات جانی، الدخ، تیرے دل میں دخان ہے. تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شیطان خون، رگوں کے اندر خون کی طرح ڈالتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. بہرحال تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی تو ڈریے مت اس سے. یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل. اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو بولے تمہارے دل میں یہ ہے، جب تک کہ آپ کو وہی نہ ہوئی ہو. تو شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. بہرحال تو یہ تمام چیزیں. اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلیں، بلیوں کی شکلیں اور دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے طاقت اور قوت دی ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو چمچیا لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا. تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو تنگ نہیں کر سکا. یہ باقی تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو، چلائے، چیخے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی. بہرحال تو شیطان اپنے ہم نواؤں میں سے، اپنے گینگ میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ماننے والوں میں سے جیسے ہی ایک ابن آدم، ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاحیات لگا دیتا ہے. اس کو حمزات کہتے ہیں. اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے.
ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ ایمان لے آیا۔ رسول اللہ کا ایمان والا تھا، باقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے، اور یہی وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئیے جادو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ